بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بڑے میدان میں آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ دور دور سے جنگل کاٹ کر لکڑیاں لا کر اس آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ کئی ہفتوں کی محنت سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس کا دھواں چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو ہیبت زدہ کر رہا تھا۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے دور پر بہار چمن میں ایک چھوٹی سی فاختہ کا گھر تھا، جس میں وہ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک الو کا گھونسلہ تھا، جو رات کو گشت کر کے دنیا و جہاں کی خبریں جمع کیا کرتا تھا۔ جب بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں فاختہ کے گھر تک پہنچا تو اس نے گھبرا کر الو سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ الو نے کہا، تم کو معلوم نہیں، ہمارا بادشاہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے آگ دہکا رہا ہے۔ فاختہ کا کلیجہ دہک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ابراہیم؟ وہی خلیل اللہ۔ الو نے اپنی آنکھیں چمکا کر کہا، ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ خبر سن کر فاختہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے دوست کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ الو نے ہنس کر کہا، تم کون چیز ہو روکنے والی؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شواروا؟ فاختہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھڑپھڑاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں لوٹ آئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پھر اس نے اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈالی اور گھونسلے سے نکل گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ وہ قریب کے چشمے پر گئی اور اپنی چونچ میں پانی بھر کر تیزی سے پھیلی ہوئی آگ کی طرف اڑنے لگی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن فاختہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، میرے رب، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لے۔ اس کی چونچ میں پانی کے چند قطرے تھے، جن سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتی تھی۔ جب وہ شعلوں کے قریب پہنچی اور آگ سے اس کے پر جلنے لگے تو اس نے وہ چونچ بھرا پانی آگ پر ڈال دیا۔ پھر تیزی سے دوبارہ چونچ بننے کے لیے چشمے کی طرف پلٹی۔ فاختہ نے کئی پھیرے لگائے، وہ تھک کر چور ہو گئی۔ آگ کی گرمی سے اس کے بازو شل ہو گئے۔ بالآخر وہ اپنے گھونسلے کے قریب بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ الو جو یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اس نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، بے وقوف چڑیا، یہ چونچ بھرا پانی آگ کا دریا بجھانے چلی تھی۔ فاختہ نے چمک کر کہا، تم کیا جانو، میں نے اپنا انعام پا لیا۔ جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا کہ اے فاختہ، ہم نے تجھ کو تمام نعمتیں دی تھیں، لیکن جب ہمارا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب تم نے کیا کیا؟ تب میں عرض کروں گی، میرے مولا، میں نے اپنی باسط بھر کر کوشش آگ بجھانے میں لگا دی۔ فاختہ نے یہ کہتے کہتے دم توڑ دیا، اور الو سوچنے لگا، یہ چھوٹی سی چڑیا جیت گئی۔ افسوس، میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ دنیا کے ہر دور میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کشمکش جاری ہے۔ آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کو بجھانے کی ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا صرف تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟
یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم فاختہ کے کھانے میں ہیں یا الو کے کھانے میں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔